یہ نبی کو ملا مال فیض، یہ مال غنیمت نہیں ہے۔ قرآن میں اس پر گفتگو ہے، بے انتہا گفتگو، سورہ انفال میں بھی ہے، سورہ حشر میں بھی ہے، مختلف جگہ پر اس فلک کی گفتگو قرآن میں ہے۔ اہم موضوع تھا، اللہ نے اس کو اٹھایا، اور دو آیتیں ایسی ہیں، ایک ہی آیت ہے، ایک حرف کے فرق کے ساتھ دو سوروں میں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو حق ہے قربا کا ہے رسول دے دیجیے۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے اور سورہ روم میں بھی ہے کہ قربا کا حق ادا کیجیے، یعنی بیٹی کا حق دے دیجیے۔ سب کو دے چکے، ابھی زہرا کو کچھ نہیں ملا، اب جو آپ کو یہ اللہ نے دلایا ہے یہ زہرا کو دے دیجیے۔ یہودیوں نے ایک کاغذ پیش کیا بہت پرانا، اس پہ لکھا تھا کہ حضرت نوح کا پوتا جو فلک تھا اس نے یہ سجایا تھا باغ، اور اس میں طرح طرح کے درخت لگائے تھے، پھر اس کی نسل میں یہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ یہودیوں تک پہنچا، اور اس میں یہ درج تھا کہ یہ صرف خاص کسی نبی کے اولاد کے لیے ہے، اگر کوئی اور استعمال کرے گا تو اس پہ حرام ہے۔ یہ کاغذ یہودیوں نے رسول اللہ کو پیش کیا، اسی کاغذ پر نیچے رسول اللہ نے قلم منگوا کر لکھا، اسی تحریر میں جو فلک سے تحریر چلی آ رہی تھی کہ یہ حق نبی کی اولاد کا ہے، اس تک پہنچنا ہے، یہ باغ اس لیے لگائے گئے ہیں، یہ درخت اس لیے لگائے گئے ہیں، زمین کو اس لیے سجایا گیا ہے کہ حقدار تک حق پہنچے۔ رسول نے تحریر لکھی، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن کلاب بن قصی یہ لکھتا ہوں، سات اجداد کے نام لکھ کر کا میں لکھتا ہوں کہ یہ میں زہرا کو عطا کرتا ہوں، اور کسی کو حق نہیں کہ زہرا سے یہ لے لے، اور جو زہرا سے لے لے اس کا خدا جی لانا ہے۔ اب وہاں جبریل آیت لے کر آئے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اب جب مدینے آئے پھر آیت آئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ ابھی تک آپ نے کاغذ زہرا کو دیا نہیں، گھر میں زہرا کیا ہے، بس غور سے سننا، فدق تو میں پڑھوں گا، 9 تاریخ تک پڑھوں گا، سمجھاؤں گا فدق، لیکن آج تمید ہے فدق کی، سن لو، تحریر دی، جیسے ہی تحریر دی کہ یہ باغ زہرا تم کو دیا، اللہ کا حکم ہے زہرا کو دے دو، میں نے تمہیں دے دیا، اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہے، اس لیے کہ بنی عبد المطلب کی عورتیں، بنی ہاشم کی عورتیں، ابو طالب کے خاندان کی عورتیں جن کے شوہر بدر احد خندق خیبر میں مارے گئے، ان کے یتیم بچے، ان کی یتیم بیٹیاں، ان کی بیوہ عورتیں، سب کو تم رس دیتی ہو، اس لیے باغ دیا ہے تاکہ مددگار ہو جائے۔ تم اپنا نوالا ان کو دیتی ہو، اپنی روٹی اٹھاتے ان کو دیتی ہو، اب میرے بعد یہ ایسا مال رہے کہ سب کو ملتا رہے، بنی ہاشم میں بڑھتا رہے۔ بیوائیں کیا کریں گی، یتیم بچے کیا کریں گے، زہرا تمہیں نگرانی کرنا، پہلے میں نگرانی کرتا تھا، میرے بعد تم نگرانی کرنا۔ چاہتے تو علی کو دے دیتے لیکن زہرا کو دیا۔ زہرا کو کیوں دیا، پہلے یہ سن لو کہ بیٹی کو کیوں دیا، اس لیے کہ جب اصل وارث ہوتا ہے، جب اصل وارث ہوتا ہے تو وارث سے وارث بنتا ہے، تو وارث کے بعد والے وارث کو نہیں دیتے، اصل وارث کے سامنے۔ حسن اور حسین وارث ہیں رسول اللہ کے، لیکن بذریعہ جناب سیدہ، پہلی وارث سیدہ، پھر حسن اور حسین۔ اب حسن حسین کو نہیں دیا، مال کی وراثت حسن حسین کو نہیں دیا، ہاں کاغذ میں یہ بڑھا دیا، زہرا تمہارے بعد اس کا متولی حسن ہوگا، اس کے بعد حسین متولی ہوگا، باقی فدق رہے گا ہر امام کے پاس۔ یہ کاغذ میں لکھا تھا، مہدی تک کا نام لکھا ہے، مہدی تک جانا ہے فدق کو، ہم پڑھتے رہے تاکہ وہاں تک جائے تو، تاکہ سب دیکھیں کیا فدق کیا ہے، اور فدق کے دو ذیلی واقعہ آپ کو سنا دوں تاکہ ذہن میں آ جائے۔ امام صادق سے پوچھا گیا اگر آپ کو فدق ملتا تو ہم حصہ کیسے لگاتے، کیا سب سے پہلا حصہ ہم اپنے جد عباس کا لگاتے، عباس کا حصہ ہے، عباس کا جلال۔ جب فراق چھینی سب نے تو کیا اس کو بعد میں فدق سمجھا ہے، فراق سے ہمارا قبضہ رہے گا، آج تک غازی کا قبضہ ہے، غازی فراق کے کنارے ہے۔
قرآن کسی کا نہیں، دریا فرات کسی کا نہیں، عباس کا، وہی قدموں سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے کہا عباس کا حصہ بھی فدق میں ہم لگاتے۔ دوسرا راوی آیا، اس نے کہا اگر آپ کو فدق مل جاتا تو کیا کرتے؟ غلام سے کہا اس کو لے جاؤ اندر کے کمروں میں، کمرے کھولے، ایک ایک کر کے دروازے کھولے، چھت تک کھجوری لگی تھی۔ کہ دیکھ لیا؟ کہ اتنی کھجوری تو میں نے کبھی دیکھی، چھت تک لگی ہوں۔ کہ آپ شام کو آنا۔ شام کو آیا، غلام سے کہا سارے دروازے کھولے، اس کو لے جاؤ۔ وہ گیا، اس نے کہا سارے خالی پڑے ہوئے، یہ کھجوریں کہاں گئی؟ کہ مستحق تک چلی گئی۔ اس کے بعد فرمایا اگر فتح ہمارے پاس ہوتا تو امت میں کوئی غریب نہ ہوتا، قیامت تک کوئی غریب نہ ہوتا اگر فتح ہمارے پاس ہوتا۔ ہم عدل کے ساتھ اسے تقسیم کرتے اور یہ بڑھتا جاتا۔ اب فتح بڑھا کیسے؟ بڑا کیسے؟ مامون رشید نے کہا امام رضا سے ہم آپ کو فتح واپس کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کون سا فتح واپس ہو رہا ہے جو تم وہاں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو فتح کے معاملے کو لیے ہو؟ تو فتح بادشاہوں میں آیا ہے نا، خلافہ میں آیا ہے، مامون تک آ گیا۔ اس نے کہا ہم آپ کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ کہا تو پھر کا نقشہ تو کاغذ پہ بنا دیجیے۔ امام نے کاغذ اور قلم لیا، نقشہ بنایا، دیکھا نقشے میں لکھا تھا فتح آذربائیجان سے لے کر ہندوستان کے سندھ تک، شام و یمن سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر تمام وہ ممالک جو اسلامی ملک ہیں، بحرین تک سب آ گیا۔ اس نے کہا یہ تو ہماری حکومت کا نقشہ ہے، یہ تو ہمارے ملک کا نقشہ آپ نے بنا دیا۔ تو آپ نے کہا کیا فتح کو اتنا سا سمجھا؟ کہتے یہ سارا فتح کیسے ہو گیا؟ کہ سننے رسول نے فرمایا جہاں جہاں آسمان میں زمین پر سایہ کیا ہوا ہے ہر وہ زمین فتح ہے، فتح ہے، فتح ہے۔ اور تو گھبرا کے اس نے کہا فتح ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، پھر سمجھائیے کہ یہ فتح کی تو زہرا سے لیا تھا، اسی سے تو امت پلی، اسی سے حکومت پلی۔ اب بڑھنا شروع ہوا، فتوحات ہوئی، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، سرحدیں بڑھنے لگی، بڑھتے بڑھتے ہند تک پہنچی، تو اس کا مالک بن گیا۔ پیسہ کہاں تھا اس کا؟ فتح کا پیسہ تھا۔ تو فتح کا پیسہ اتنا پھیلا کہ آج 47 ملک مسلمانوں کے ہیں، یہ 47 ملک سب فتح ہیں، یہ سارے ملک سادات کا حق ہے نیا جملہ، حیران نہ ہو، یہ ہمارا حق ہے۔ یہ سارے ملک جو اسرائیل کی گود میں چلے جا رہے ہیں، یہ سب ہمارا حق ہے۔ یہ فتح ہے، فتح ہے، فتح۔ یہ سب امام مہدی کے قبضے میں آ جائے گا، سب دیکھتے رہ جائیں گے، حکومتیں چلی جائیں گی۔ زیادہ دن نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہ ہے فتح۔ اب فتح آپ سمجھ گئے۔ کاغذ رسول کے پاس آیا، زہرا کو دیا کہ زہرا سنیے گا، فیصلہ یہیں پہ ہو رہا ہے، یہیں پہ فیصلہ ہو رہا ہے، لیکن میں پڑھتا رہوں گا سمجھانے کے لیے۔ فتح قانون کی روشنی میں، فتح تاریخ کی روشنی میں، فتح حدیث کی روشنی میں، فتح فلسفے کی روشنی میں، فتح منطق کی روشنی میں، فتح عقلی دلائل کی روشنی میں پڑھتا رہوں۔ اور اس وقت پڑھ رہا ہوں، کاغذ زہرا کے ہاتھ میں ہے، دے دیا فتح، کاغذ بیوی کے پاس۔ فرمایا زہرا یہ کاغذ تمہیں اس لیے دیا ہے، اگر یہ کاغذ سلامت رہ جائے تو میرے بعد حکومت حق تھی، اگر یہ کاغذ پھٹ جائے تو حکومت باطل ہے۔ اب تمہیں کو پتا ہے کیا ہوا، تمہیں کو پتا ہے